آج اگر تم ظالم حکومت کے ظلم و ستم سے بچنا ہے، یاد رکھو سیاسی پارٹیاں اور ووٹنگ گیٹنگ کا نہیں ہے، ایک ہی مسئلہ ہے، یہ دعوت کا کام شروع کر دو، توحید کا کام شروع کر دو، ظلم سے روکو، یاد رکھو اللہ ان کو نجات دے دے گا۔ چادر چڑھایا تو کبھی بھی کیا ہے میرے ساتھ رہیں گے، قبر میں آ جائیں گے، حشر میں آ جائیں گے، یہ سب ان کی باتیں تھی۔ اصل میں بعد میں معلوم ہو گیا کہ جب عذاب آیا کوئی نہیں آیا ان کو بچانے کے لیے جن کو یہ پکارا کرتے تھے۔ عین کلب میں ناچ رہے تھے، وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی اور بالکل صحیح تحقیق ہے، امریکہ کے اندر کئی کلب ایسے ہیں جن میں یہ عذاب آیا۔ عین کلب میں ناچ رہے تھے، رات ننگا ناچ، شراب، کباب، ایسا زلزلہ آیا کہ کلب کہاں تھا بھی پتہ نہیں چلا، دھس گیا۔ ہاں، یہ کام کرنے پہ آج بھی قادر ہے رب، یہ مت سمجھو کہ آج نہیں ہوگا، لیکن اللہ پکڑتا اسی وقت ہے جب عین ظالم بن جاتا ہے بندہ۔ لوگوں کے پاس وکیلہ نہیں گتے، کل کے دن بھائی ہمیں آ کر اپنا فیصلہ لے کو گئے تو بھی کون بھی لڑنے والا نہیں ملیں گا، کہتے وکیل کائی کو لے کے جاتے ہیں اللہ کے پاس سے، یہ حرام خوراں کے پاس کائی کو لے کے جاتے ہیں، اللہ کی کتاب ہے فیصلے کے واسطے، ہیں تمہیں جاتے ہیں کہیں کو، اس کے واسطے کرنا کیا، وکالت پڑھنا کہتے ہیں، وکالت۔ اب ایک تحریک اٹھو بھائی سب وکیل بنو، وکیل وکیل، ہاں کل کے دن کیا ہے ہمارے مسئلہ کے واسطے بھی وکیل نہیں ملے، آج کے دن فقط ملتا ہے کہ وکیل لے کہ وکیل صاحب آج کے دن مل جاتا ہے۔ معاشرے میں بگاڑ آیا، جن کے پاس ذرا بھی ضمیر بول کو ایک چیز ہے کھٹکتی ہے کہ بھائی یہ معاشرے میں بربادی ہو رہی ہے، اور خالی انہوں بربادی ہو رہی ہے، بھائی میں کیا کروں، بھائی میں بڈھا ہوگا کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ بول کے الگ ہٹ گئے وہ لو، اللہ ان کو بڑھاتا اور بنو بول کے متفق ہو کے کھڑے ہو گئے، بولو نہیں 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 نہیں، ہمارے ہاتھ سے جتنا روکنا ہوگا اتنا ہم روکیں گے، یہ کھڑے ہو کے بولو، اللہ تبارک و تعالی پھر ان کو کیا دیتا، نجات دیتا، ان کو کیا کرتا، نیست و نابود کرتا۔ جب کسی کو نجات دیا تو کوئی مرے گا نہیں، کوئی زائل ہوں گا، کسی کو نجات ملیں گی نا جی، تو نجات دیتا اللہ تعالیٰ، اور ان کو کیا کرتا، نیست و نابود کرتا۔ صالح ہونے سے نہیں رکتا عذاب، مصلح ہونے سے رکتا، اچھی طرح یاد رکھو، صالح نیک انسان، نیک عمل کرنے والا، مصلح اصلاح کرنے والا، تو اللہ نے کہا کہ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، وہاں کے اہل، وہاں کے لوگ مصلح ہوں گے تو ہم عذاب نہیں دیں گے، یہ نہیں کہا کہ وَأَهْلُهَا صَالِحُونَ، وہاں کے لوگ اگر صالح ہوں گے تو ہم عذاب نہیں دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں، جزاک اللہ خیراً۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تدبيب، کہ فرمایا کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے ہی آپ اپنے اوپر ستم ڈھایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا، یعنی ان کے معبودوں نے انہیں ہلاکت اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ملا معبودوں کی طرف سے، جن کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچا لیں گے، یہ کیوں کر لیں گے، میں یہ کر لیں گا، کیا ہے میں چادر چڑھایا تو کبھی بھی کیا ہے میرے ساتھ رہیں گے، قبر میں آ جائیں گے، حشر میں آ جائیں گے، یہ سب ان کی باتیں تھی۔ اصل میں بعد میں معلوم ہو گیا کہ جب عذاب آیا کوئی نہیں آیا ان کو بچانے کے لیے جن کو یہ پکارا کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، کہ فرمایا کہ تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت بھی ہے اور دردناک بھی ہے۔ ایک بات تو ظاہر ہو گئی، جب اللہ عذاب میں پکڑتا ہے صرف انہی کو پکڑتا ہے جو اس وقت ظالم ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح تیرا رب پکڑتا ہے بستیوں کو، عذاب دیتا ہے، کیسے عذاب کیسے دے گا؟ اذا اخذ القرى وهي ظالمہ، جبکہ وہ بستی ظالم ہو چکی ہوتی ہے، واو یہاں پر حالیہ کا مطلب ہے، وہی مطلب یہ ہے
کہ اس وقت وہ ظلم کر رہی ہوتی ہے تبھی پکڑتا ہے. ہاں اگر ظلم چھوڑ چکی ہو، توبہ کر چکی ہو، تو ایسے کو ہم برباد نہیں کرتے. جو لوگ برائیوں میں آگے جاتے ہیں اور برائی ہی بن جاتی ہے ان کا اوڑھنا بچھونا، ایسے حالت میں ہم انہیں پکڑتے ہیں. ہاں 26 کی رات، کرسمس کی رات فلاں ڈانس کرو، سب کرو. 25 وہ جو آیا تھا نا جی سونامی، ہاں فحاشی اور یعنی پوری حد سے بڑھ گئی، برائیوں میں ملوث ہو گئے. صبح سونامی لایا اللہ تعالیٰ، اب دیکھو تم نے بربادیاں جو کی تھی اب تمہیں میں پکڑتا ہوں. عین کلب میں ناچ رہے تھے، وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی اور بالکل صحیح تحقیق ہے. امریکہ کے اندر کئی کلب ایسے ہیں جن میں یہ عذاب آیا. عین کلب میں ناچ رہے تھے، رات ننگا ناچ، شراب، کباب. ایسا زلزلہ آیا کہ کلب کہاں تھا بھی پتہ نہیں چلا، دھس گیا. ہاں یہ کام کرنے پہ آج بھی قادر ہے رب، یہ مت سمجھو کہ آج نہیں ہوگا. لیکن اللہ پکڑتا اسی وقت ہے جب عین ظالم بن جاتا ہے بندہ. یہ ہو سکتا ہے انفرادی بھی ہو. ظلم بڑھتے 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 اللہ نے کیا ہے تجارت دی، پھر اس کے بعد اس نے ظلم شروع کیا، اور اسی طرح اس کا ظلم بڑھتا گیا. غریبوں کا مارنا، غریبوں کا حق مارنا، برابر نہ دینا، اور لوگوں کو ٹارچر کرنا، اپنے منمانی طور پر کیا ہے پیسے کے اللے تللے پر لوگوں کو پریشان کرنا. اب اس کا ظلم حد سے بڑھتا ہے، اچانک ہارٹ اٹیک، مرا. ارے کل ہٹا کھٹا تھا نا جی. بعد میں لوگ بولتے ہیں اچھا ہوا بے مر کو گیا، بڑی مصیبت، پوری گلی کو ناک میں دم کر کو رکھا تھا بھائی پاک. تو یہ انفرادی بھی ہوتا ہے لیکن پکڑتا اسی وقت جب ظالم ہے. یاد رکھو وہی ظالمہ، یاد رکھ لینا. ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے اور اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے. وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب ان کے آنکھوں کے سامنے ہوگا. ہاں ان تمام چیزوں سے جو باتیں میں نے آپ کو بیان کی، قرآن بیان کر رہا ہے. نصیحت کس کو جی ملے گی؟ کون سن کے بدلیں گا؟ کون 27ویں کو پھر غائب ہو جائیں گا؟ ہاں 27ویں رات شب قدر کو تھے، لکھو لے لوگ آگے آسمان سے اتر سسٹم کو. ہاں لوگ کیا کرتے ہیں اس کے میں بھی ذرا لیٹ شروع کرا، پورے مسجدوں سے جتنے بھی بوندیں گندہ کلیکٹ کر کرنا ہے کر لے، گرلے کو آن دے. جانا نہیں، ایک مسجد میں نہیں ہوتا نا، ایک مسجد میں کھڑو پھر جلدی جلدی بھاگتا، دوسری مسجد جائیں گے وہاں ایک بوندی ملتی ہے. ہاں اس کے علاوہ تیسری. بعض لوگ لائن میں کھڑو پھر لائن میں کھڑتے، مولان صاحب مارتے مزے، اے پہلے کھڑکو لیا نہ رہے تو نہیں مول صاحب ایک دیا لو کر. ہاں وہ ایک مزہ ہو. ہاں جانا ہے پوری جگہ. اور مسجدیں دیکھو لائٹاں لگے ہوئے ماشاء اللہ سے سنوار دیا گیا. ہاں اوپر سے ڈائریکٹ حکم آگا بھائی آج اس 27ویں کیا ہے سو سیریل لائٹ لے آؤ، لگا ڈالو پورے کو، لوگوں کو معلوم ہو جانا، رات بھر چلتے رہنا. اب انہیں بھی کیا کرتا، شارٹ کٹ راستہ بہت اچھا ہے جی، 5 دن کون جگیں گا، 10 دن کون جگیں گا. آج ایک دن بولے نہیں جگ لیں گے، وہ بھی کیسا جگیں گا، کہاں تبھی دیر رات تک ہوٹل کھلی ہے کیا دیکھیں گا. ارے با چاپیں گے چل. ہاں وہ ایک گھنٹہ وہاں ایک چاپی لے کو، مسئلہ ختم. وہ بھی ذکر اذکار دعائیں نمازیں وہ نہیں کرتے. وہ بھی ہاں سائیکل میں وہ کیا ٹنا بننے کو ٹر 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 وہ ایک چلاتے رہتے، لوگوں کو پورے لوگوں کو پریشان. یعنی تو دریا کی روڈ میں جا کے کیا کرنا، ریسنگ کرنا، اور منہ کے بل گر کو عین اچھی رات میں کیا ہے خوشخبری دینا ماں باپ کو میں مر گا آگا گوبر کو. کتنے لوگ مرتے ہیں. ہاں کتنے وہاں پر ریسٹرکشن ڈالنے کے باوجود بھی رات میں ریسنگ کر کے مرنے والے مرتے ہی ہیں. ہاں کیا کہتے ہیں، شب قدر مناتا سو کہتے انہیں. کیا قدر مناتا دیکھے کیا ماشاء اللہ. ادھر کھاتا، ادھر کیا ہے بادام مل پیتا، ادھر مسالہ پال ملتا کہتے با وہاں جا کو پینگے با، ادھر بوندی ملتی کہتے با ادھر، وہ ان لوگوں کو ہی معلوم. اب آئیں گے لوگ پورے بول کو چا والا بھی بند نہیں کرتا، ورنہ عام طور پر چا والا 12 گرا کو بند کر چل جاتا، معلوم اسے. یہ دن فقط آتا با انہیں، سحری تک چا پینے آتا با انہیں، تو دال کو رکھیں گے. تو یہ دراصل کیا ہے، سدھرنے والی پبلک نہیں لگتا. ہر سال بولتا ہوں حالت دیکھو پھر ویسے بالکل. تمہیں کیا تبھی بولو مولوی صاحب. ہاں ایسا دل دیا ہے اللہ ہم نا، کیا بات بھی اندر جاتیش نے، ہمیں خوشی، ہمیں ہمارے حساب سے کیا کرنا وچ کرتے ہمیں. تمہیں کیا ابھی بول لو، کوئی تبدیلی نہیں. ہاں اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ رحم کر لے.
کوئی بندہ ہوگا جو واقعتاً رمضان میں آیا بل بدلا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دراصل ایسا عمل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت دے دیا، اکا دکا ہے. لیکن ورنہ تو عموم ہمارے نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں یا اگر 30 دن کی داڑھی رکھنے والے ہوں ماشاءاللہ، انہوں بھی کل سے تیاری شروع کر لیں گے. ہاں، کون سا حجام اچھا شیونگ کرتا بول کو دیکھنے کے واسطے ہوگا نا. ان کو 27 انچ ختم. ہاں، انہوں نے کیا کیا، ایک بہت بڑا گیم کھیلا ہمارے ساتھ. خاص کر یہ لوگ جو گیم کھیلے نا، ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو ہمارے سرغنے ہیں، بڑے چھوٹا کا نہیں مسئلہ ہے. پری پلان کیے انہوں کیا کرے، برابر 3 دن پہلے ختم قرآن کیجیے. قرآن پڑھتے ہیں 29 کو کرو نا جی ختم قرآن. 29 کئی کو 27 کرتے ہیں تمہیں. اچھا بھائی، شب قدر میں قرآن ختم کرنا کون بھائی بولا؟ شب قدر تمہارے حساب سے مان لو، شب قدر میں قرآن ختم کرنا کی ضروری کیا؟ قرآن ختم کرنا. 2 دن رمضان ابھی باقی ہے، 3 دن رمضان باقی ہے، تو کرو نا 29 تک، آخری تاخرات ملتی اسے. وہ اصل کیا سسٹم کا، تو وہ نار سے پورے آتے یہاں تراویح میں کتنا دیتے ہیں. ہاں مجھے 50 ہونا نہیں نا جی، مجھے مسجد کمزور کمیٹی بھائی 20 دینے ہو، دوسرے کو دیکھ لو، میں جاؤں گا وہاں پر جہاں مجھے 50-60 ملتے. ہاں ایسا ڈھونڈ لے وہ پھرتے. کہاں ملتا کہ بہترین. اس کے بعد بات چیت بھی ہو جاتی، لنگی کپڑا اور ساڑی گڑی بھی دیتے کہ نہیں کہ معلوم نہیں، لیکن لنگی اصل چیز ہو، کیونکہ یہاں کی نا لنگی دے ڈالنا امام صاحب کو، ورنہ تو جھگڑے شروع ہو جائیں گے. لنگی ایک دے ڈالنا، اچھا کپڑا ایک دے ڈالنا پٹھان سوٹ کا. پھر اس کے بعد کیا ہے، دوسرے تحفے تحائف بھی ملا کو دے ڈالنا. دیکھو مولوی صاحب رکھ لے کیا ہی مسئلہ نہیں ہے تو خوش. اب لے کو 29 کو لیتے، بولو جاتے کہاں انہوں گھر کو. پھر آتے نا 22 گھنٹے 24 گھنٹے 23 گھنٹے کا سفر ٹرینہ میں گئے، تو اب جائیں گے کیسا؟ شیڈول بنا لیے 2 دن پہلے جو ان کو بول ڈالیں گے ختم رمضان ختم، با خوش ہو جا تو. ہاں تو اتنا دیا مجھے، اب رہا تو بھی رمضان، ہمیں علم ترا سے پڑھ کو ختم کر ڈالیں گے تجھے. 10 رکعت میں علم ترا، پھر ایک 10 رکعت میں علم ترا، وہ دونوں علم ترا. ہاں 20 منٹ 15 منٹ میں ختم کریں گے، تجھے بھی خوش ہمیں بھی خوش. ہمیں صبح ہی نکل جائیں گے. وہ امام جو رہتا دیکھو، وہ ایک خاص امام آتے سو پڑھانے. وہ پرانے امام پاپ بیچارے کیا ہوتے، انہوں ہٹ جاتے رمضان میں، بابا مجھے نہیں آتا، بابا میں بڑھ جاتا ہوں، کار ہو جاتا ہوں. انہوں پھر پرانے آ جاتے نہیں، انہوں کیا کرنا، علم ترا سے پڑھا لے کو نکل جانا. خاموش قصہ. انہوں کیا کریں گے، دوسرے دن علم ترا پڑھتے ہوئے ٹرین میں بیٹھ جائیں گے، مسئلہ ختم، گھر جا کو عید منا لیں گے. یہ سسٹم ایسا بہایا، عوام کا بھی فائدہ ان کا بھی فائدہ. تو عوام بھی کیا بولتی، نہیں 27 کچھ ختم رکھنا. ختم کی رات لفظیت بنا دیے، ختم کی رات کہتے. کیا ختم کی رات جی؟ ہاں تم نہ ختم کرنا کہ بلا گلا کو کائی کی ختم کی رات. قرآن کہاں ختم ہوتا بھائی؟ پہلے ختم ہوتا قرآن؟ یہ کبھی ختم ہونے والی چیز ہے ہی نہیں ہے، تو پھر ختم کہاں سے ہوگا؟ تو یہ سسٹم بنا کے رکھے ہوئے ہیں. تو یاد رکھو، ان کو سمجھ نہیں آتی، جو بدلنا ہی نہیں چاہتے. سمجھنا کس کو آئے گا؟ لمن خاف عذاب الآخرہ، جس کے دل میں خوف آخرت ہے، اسے اصل میں ان چیزوں سے نصیحت ملے گی. وہ توبہ کرے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ جو زندگی گزر گئی اللہ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میں کیا گناہ کر رہا ہوں، اب مجھے پتا چلا کہ اب میں اس کے بعد ان گناہوں میں نہیں پڑوں گا، ان شرکی افعال میں نہیں پڑوں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، تیرے سے ڈروں گا، حرام حلال کو دیکھوں گا، جو حلال ہے وہی کروں گا. تب جا کے آئے گا جس کے دل میں آخرت کا خوف ہے. آخرت کا خوف ہی نہیں ہے، وہ رسم سمجھ کے آیا ہے آج اور کل، یا رمضان سمجھ کے آیا تھا، رسم ختم ہوئی، پورا دین اٹھا کے لپیٹ کے رکھ دیا، تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود. یہ وہ دن ہوگا جس میں سب لوگوں کو رب العالمین جمع کر دے گا، یعنی حشر کے میدان میں. اور یہ وہ دن ہوگا جو مشہود ہوگا، جتنی چیزوں کی خبر رب العالمین دے رہا ہے وہ تمام چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں گی اس دن. آج دراصل چھپی ہوئے ہیں. آج تم کوسچن مارک کر سکتے ہو کیا بھائی؟ تم کہتے ہیں نا قبر میں عذاب ہوتا، آخرت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے نا، آج بول سکتے ہو، لیکن کل نہیں. جب قیامت قائم ہو جائے گی تمہارے سامنے آ جائیں گی سب چیزیں. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، کہ ہم اس کے لانے میں کچھ بھی تاخیر
نہیں کر سکتے. یعنی رب العالمین کہتا ہے کہ ہم اس کی تاخیر نہیں کرتے، مگر اصل میں کیا ہے، الا لاجل معدود، کہ ایک پہلے سے وقت مقررہ ہو چکا ہے تو اسی وقت میں آئے گی. تمہارا گناہ بڑھ جائے تبھی تو چھوٹے عذاب آئیں گے، لیکن قیامت کا علم وہ اللہ کو ہے، اور اللہ فیصلہ کر دیا کہ فلاں دن ہے وہ، تو اس واسطے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے جلدی نہیں آئے گی، بلکہ ہم اس کی تاخیر کریں گے، لیکن وقت مقررہ جو ہے اس وقت آ جائے گی. یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی و سعید. یہ وہ دن ہوگا جس میں رب العالمین سے بات کرنے کی بھی کسی کی سکت نہیں ہوگی سوائے اجازت کے. یہاں وہ پورے شافے جو بھی بنا کے رکھے ہیں نا جی، انہوں آئیں گے انہوں آئیں گے، ان کا دامن پکڑیں گے ان کا دامن پکڑیں گے، آئی کا دامن پکڑیں گے، سب ننگے اٹھیں گے، تمہیں کیا پکڑیں گے جا کو. ہاں دامن بھی نہیں رنگا وہاں دراصل لباس بھی نہیں رنگا، کچھ بھی نہیں رنگا نا جی وہاں، کئی کا دامن. تو کہہ دیا کہ لا تکلم، کسی انسان کی جرات بھی نہیں ہوگی وہ بات کرے الا باذنہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی اجازت دے. فمنہم شقی و سعید. اب ایسے لوگوں میں حشر کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں تو دو ہی گروہ ہوں گے، ایک تو بدبخت ترین جہنمی ہوں گے، ایک تو خوشبخت سعید ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالی کی جنتوں میں ہوں گے. فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر و شہیق. جو بدبخت ہوں گے، جو شقی ہوں گے، وہ تو جہنم میں جائیں گے جہاں کی گرمی اور پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے. یہ دو طرح کے ہیں. ایک تو گرمی اتنی کہ جا کے اندر داخل ہوئے تو ہانپنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ گرمی میں جگہ بھی نہیں ہوگی. یاد رکھو یہ بہت اہم ترین بات ہے جو سمجھنا ہے آپ کو. گرمی تو ہوگی جہنم میں، لیکن گرمی کے ساتھ ساتھ جگہ بھی نہیں ہوگی ایک جہنمی کو ادھر سے ادھر جانے کی. گرمی کے اندر ان کے لیے جیل بنایا جائے گا جو گرم ہوگا. وہ جیل اتنی ہوگی کہ آپ اٹھ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، آپ ایسے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. ہاں فی عمد ممددہ، ستونوں کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا، چھوٹے چھوٹے پلروں میں، ہٹنے بھی نہیں ادھر بھی نہیں. تو تنگ بھی ہوگی بڑی. اس تنگی کی وجہ سے اس کے سانس ہانپنا شروع ہو جائے گا، سانس نہیں لے سکتا وہ جہنم کی آگ میں. ایک طرف وہ ہوگا وہ شہیق، چنگاڑ بھی آ رہی ہوگی. کون سی؟ جہنم کی. جہنم کیا نہیں ہے؟ ایک مردہ چیز نہیں ہے بھائی. ہاں اس کو بھی حصہ ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ جانتی ہے کون کیسا ہے، اسے کیسا عذاب دینا جہنم کو معلوم. اللہ بتا دے گا. اللہ کی ایسی نافرمانی کرا کیا، اجے ٹھہر تجھے پٹک تو اس کے جو آوازیں ہوں گے نا جی، وہ آوازیں ایسے ہوں گے کہ ایک ایک آواز پہ اگر موت ہوتی تو مر جاتا، لیکن وہاں موت نہیں نا، تو وہ بھی سنے گا ساتھ میں. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، کہ یہ اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہو، یا الا یہ کہ اللہ چاہے. یعنی یہ محاورہ ہے اصل میں عربی کا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین و آسمان قائم نہیں رہیں گے ایک دن نکل جائے گا، ویسا نہیں ہے. یہ اصل میں محاورتاً اس واسطے بولا جاتا کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ تم اس وقت تک اسی میں مبتلا رہو گے جب تک کہ زمین آسمان قائم ہے، کا مطلب یہ ہے ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ زمین آسمان قائم رہے گا. تو مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وہ اس میں پڑے رہیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ. ما دامت السماوات والارض کا مطلب ہے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے کا مطلب کیا ہے، وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں نکل سکیں گے. الا ما شاء ربک، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. رب چاہے گا جو بھی ہوگا تبدیل ہوگا. ان ربک فعال لما یرید، کہ بے شک تیرا رب بڑا زبردست کام کرنے کا فعال ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. فاما الذین سعدوا واما الذین سعدوا ففی الجنہ، ہاں جو سعید ہوئے، جو جنت میں گئے، جو نیک بخت ہیں، وہ لوگ جنت میں جائیں گے. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، وہ بھی جنت میں اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، یا اس کا رب اسے کچھ اور چاہے. یہ بھی محاورہ ہے، یعنی کبھی نہیں نکلیں گے، جنت ہی میں رہیں گے. عطاء غیر مجذوذ، اللہ تبارک و تعالی سے انہیں ایسی بخشش ملے گی، ایسی رحمتیں ملیں گی، ایسے فضل ملیں گے، کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا. غیر مجذوذ، ملتے رہیں گے ملتے رہیں گے. ہر دن ایک نئی شان آن بان، ہر دن ایک نئی اضافت، ہر دن ایک نئی رحمت.
ان کے لیے بڑھتی رہیں گے ان کے فضل رب العالمین کی طرف سے. فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل وانا لموفوہم نصیبہم غیر منقوص. کہ فرمایا کہ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان معبودوں کی طرف سے کسی بھی شک میں نہ رہیے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. یہ تو بس ایسے بنے ہوئے ہیں کہ انہی کی پوجا پاٹ میں کیے جا رہے ہیں جس طرح اس سے پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے اور اسی کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں. انا لموفوہم نصیبہم غیر منقوص. اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ گویا کہ کیا ہے، اصل میں اللہ کے رسول کے لیے تو کبھی شک آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ خطاب رسول سے ہے لیکن اصل میں بات ہم سے ہے. اس لیے فرمایا کہ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان معبودوں کی پرستش کرتے ہیں ان کے بارے میں کبھی شک میں نہ رہنا آپ. مطلب یہ ہے کہ ہم کو شک نہیں آنا، لیکن ہم کو آتا کبھی کبھی اللہ اسے بھی جنت میں جہنم میں ڈالیں گا کیا بھائی نہیں اتنا اچھا آدمی ہے. ہاں لیکن دیول کو جاتا درگاہ کو جاتا اچھا آدمی بھائی، بڑا رحم دل آدمی بھائی، لوگوں کو بہت خدمت کرتا، ایسا آدمی بھی جائیں گا. عقیدہ نہیں ہے نا، بیس تو عقیدہ ہے نا. ہاں ہمیں کبھی کبھی شک پیدا ہوتا مشرکین کی طرف سے، کیا یہ لوگ سب چل جائیں گے؟ کیا جائیں گے، کیونکہ بیس عقیدہ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادتیں کرتے ہیں یہ لوگ جہنم ہی میں جائیں گے، اس کے بارے میں کبھی شک نہ کرنا. ما یعبد الا کما یعبد آباء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل. یہ لوگ جن کی بھی پیروی کر رہے ہیں، جن کی بھی عبادت کر رہے ہیں، یہ اسی طرح کی عبادت ہے جو ان کے آباء و اجداد اس سے پہلے کرتے تھے. اس واسطے ان کے لیے کبھی جنت نہیں ہے. ہاں اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک بہت بڑا سقی تھا، بہت بڑا سقی، عبداللہ ابن جزعان. روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا نام تھا عبداللہ ابن جزعان. اللہ اسے بہت مال دیا تھا، ہاں خزانہ دے دیا تھا اسے. اب وہ خزانہ ملتے ہی کیا ہوا، ارے جب اللہ مجھے خزانہ دیا ہے تو میں کائی کو رکھوں. ہر دن اس کے گھر میں دعوت تھی، کون کیا پوچھتے دے ڈالتا تھا. کوئی 100 روپے پوچھے 100 روپے دیا، کوئی 100 لاکھ پوچھے 100 لاکھ دیا، کیونکہ خزانہ تھا، سونا مل گیا تھا. اور اس کے علاوہ عام خاص دعوت. کبھی دیکھو کوئی بھی مسافر آئے، آؤ کھاؤ پیو جاؤ. تو قوم کے اندر بہت سخی مشہور تھا، بہت نیک مشہور تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اسی وقت کا زمانہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اتنی نیکیاں کی، کئیوں کو یتیموں کو پالا ہے، کئیوں کو کیا ہے سخاوت کیا، کئیوں کو بھوکے تھے جو ان کو کھلایا، اللہ اس کا کوئی اجر نہیں دے گا؟ کہا کہ نہیں. وہ کہاں جائے گا؟ کہا کہ جہنم. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس نے کبھی ایک اللہ ہے نہیں کہا، کبھی اس نے اکیلے اللہ کی عبادت نہیں کی. مسئلہ ختم. ہم کو بھی بڑے مغالطے ہوتے کبھی کبھی ان کو دیکھ کے، ارے انہوں کیا کتنے اچھے آدمی نا، اچھے رہیں گے. بیز عقیدہ توحید ہے، یہ نہیں ہے تو پھر کبھی نہیں ملتے. تو فرمایا کہ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص. ان کو ہم برابر ادا کر دیں گے ان کے نصیب میں جو کچھ ہے، اور ہم اس میں کوئی بھی کمی نہیں کریں گے. جو کچھ بھی کیا ہے انہوں نے اس کے برابر کا ان کو عذاب مل جائے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ. تحقیق کہ ہم نے عطا کیا موسیٰ کو کتاب جس کے اندر وہ لوگ اختلاف میں پڑ گئے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پہلے ہی طے نہ ہو چکا ہوتا تو تمہارے رب کی طرف سے ان کا کام تمام کر دیا جاتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور یہ لوگ واقعہ یہ ہے کہ اب بھی شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بڑی واضح کتاب تورات نازل ہونے کے باوجود بھی ان بدبختوں نے اختلاف کیا. کون؟ یہود و نصارہ نے. اگر اللہ کی طرف سے قیامت کا وقت پہلے سے مقرر نہ ہوتا تو اسی وقت قیامت قائم ہو جاتی ان لوگوں کے لیے، لیکن اللہ پہلے ہی طے کر دیا تھا کہ وقت مقررہ پر ہی آئے گا اس کا عذاب، تو اس واسطے انہیں چھوڑ دیا گیا. ورنہ تو یہ لوگ اب بھی اسی شک میں پڑے ہوئے، یعنی تورات کو نہیں مانا، ایک زندگی گزر گئی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بھی شک کر رہے ہیں، ان پر بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے کر رہے گا. یقیناً وہ ان سب کی حرکتوں سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے. ہاں
یہاں پر بھی کیا ہے؟ وفا یوفی کا مطلب پورا دینا، وفات نہیں ہے یہاں منع ہے وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، تمہارے رب نے جو کچھ بھی ان کے اعمال ہیں اس کا عوض برابر برابر دے دے گا، جو ان کا معاملہ ہوگا اتنا برابر ان کو بھی کیا ہے؟ عذاب مل جائے گا، کیونکہ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے اس سے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر، کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے اطاعت اور ایمان کی طرف آ چکے ہیں، پلٹ کر ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہیے۔ یہ گویا کہ حکم ہوا ہے اللہ کے رسول کو، ان کے معاملات، ان کے اوپر نیچے کے معاملات، ان کی عللے تللے، ان کی دنیا داری، یہ سب دیکھ کے آپ کے دل میں شک بھی نہیں آنا اور آپ کی دعوت میں کمزوری بھی نہیں آنا۔ فاستقم، استقامت کے ساتھ رہیے آپ، ہاں جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو توحید کا اسی پر، اور ومن تاب معک ولا تطغوا، اور جو کچھ آپ کے ساتھ توبہ کر کے آ گئے جو صحابہ ہیں وہ بھی دراصل کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ثابت قدم رہیں اور دین کے لیے اپنا تن من دھن لگائیں، ہرگز بھی تجاوز نہ کریں، حد سے سرکشی نہ کریں۔ ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک تم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد پہنچے۔ اب اتنی سب باتیں اللہ کے رسول کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود دعوت دینے والے ہیں، داعی ہیں، مصائب و آلام جھیل رہے ہیں اس دعوت میں، تو گویا کہ خطاب تو نبی سے ہے، مقصود امت کو ہے کہ دیکھو تم جب یہ کام شروع کرو گے یہ سب ہوگا، تو یاد رکھو ان سب چیزوں سے آپ متاثر نہ ہوں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، ان ظالموں کی طرف ذرا بھی جھکنا نہیں، ذرا بھی مائل نہیں ہونا۔ ہاں کیوں؟ فتمسکم النار، یہ اصل میں مستحق نار ہو چکے ہیں، ان کو آگ ہی پکڑے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں جن لوگوں نے دوسروں کو پکارا ہے وہ کوئی ان کی مدد نہیں کر سکیں گے اور کوئی ان کو بچا نہیں سکے گا، کہیں سے ان کو مدد نہیں ملے گی، یا کوئی ولی اللہ سے ان کو چھڑا نہیں سکتا۔ اس عقیدے پر آپ پختہ رہیے، کام کرتے رہیے، لوگ جو بولیں وہ بولیں۔ ہاں مزید طاقت پیدا کرنے کے لیے کریں گے کیا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو قائم کیجئے، طرفَيِ النَّهَار، دن کے دونوں کناروں پر، ہاں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، کچھ رات گزرنے پر۔ یہاں 3 نمازوں کے اوقات آ گئے ہیں، طرفَيِ النَّهَار دونوں کناروں پر، فجر عصر، ہاں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ رات، مغرب اور عشاء، تقریباً 4 نمازوں کا ذکر آ گیا ہے اس میں، یوں سمجھیے تو تھوڑی رات گزرنے پر عشاء ادا کرتے ہیں، رات شروع ہوتے ہی ہم مغرب ادا کرتے ہیں، اور دونوں کناروں پر دن شروع ہوتا ہے اس سے پہلے فجر ادا کرتے ہیں، دن اینڈنگ میں آتا ہے عصر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ نمازوں کو قائم کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ہے اصل چیز۔ نیکی پر کامزن رہو، نیکی پر مستقیم کے ساتھ رہو۔ ان نیکیوں کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ چھوٹے موٹے گناہ خود بخود بغیر توبہ کے معاف کر دے گا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ایک نماز سے دوسری نماز، اس کے درمیان جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر کوئی توبہ کے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ہاں لیکن جو پڑھتا ہے اس کو نا جی، تو خالی عید سے عید پڑھتا ہے اس کے کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ ہاں جو آئے برابر، آپ نے فجر پڑھی، کاروبار گئے، کاروبار میں کچھ غلطیاں ہو گئی، کچھ نظریں اڑ گئی، ہاں کچھ غلط قسم سے کیا ہے عورتوں کی نظروں کو، عورتوں کو لیے دیکھ لیا، بد نظری کر لیا، پھر آ کے ظہر میں وضو کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے وہ گناہ۔ پھر عصر میں آ رہا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے اس کے وہ گناہ۔
چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ نیکیاں کرتے جائیں، نیکیاں کرتے جائیں، یہ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو خود بدیوں کو مٹا دیتی. خاص طور پر اس معاملے میں کیا ہے، ایک حدیث آئی ہے کہ ایک صحابی ایک مرتبہ جذبات سے مغلوب ہو کر ایسا ہوا کہ ان کے ساتھ کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا کہ انہوں نے کیا جذبات میں آ کے ایک عورت کو بوسہ دے دیا، اجنبی عورت کو. اب روٹے پیٹتے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی. مفسرین کہتے ہیں تبھی یہ آیت نازل ہوئی کہ ان الحسنات یذہبن السیئات. دیکھو ایسے چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ تمہارے نیکیوں سے اللہ مٹا دیتا ہے. تو اس حیثیت سے نیکیاں تسلسل کے ساتھ کرو، اس سے دراصل گناہ مٹ جاتے ہیں. ذالک ذکریٰ للذاکرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. واصبر فإن اللہ لا یضيع اجر المحسنین. صبر کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. یعنی یہ تمام باتیں ہیں مشرکین مکہ کے متعلق کہ آخر کار انجام آپ کا ہی ہوگا، لیکن درمیان میں جو عرصہ گزرے گا نا جو اس پر صبر بہت ضروری ہے. تو صبر کے ساتھ زندگی گزارو. ایسے صبر کرنے والوں کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا. اور یہ صبر کرنے کی وجہ سے ان کا جو پوزیشن ہوتا ہے نا جی وہ مسلم سے بن کر محسن تک پہنچ جاتا ہے. یعنی پہلا درجہ مسلم، دوسرا مومن، تیسرا درجہ احسان کا ہے. وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پہنچا دیتا ہے. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. کہ پھر کیوں ایسا نہ ہوا کہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان کے قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہی فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر گزرے. یہاں پر بہت اہم اصول ہے جس کو سمجھنا ہے میرے بھائی، یاد رکھو، بہت اہم اصول ہے. اللہ کہتا ہے کہ ایسا معاشرے میں کیوں نہیں ہوا. فلولا کان من القرون من قبلکم، اس سے پہلے ایسے لوگ کیوں نہیں ہوئے قوم کے اندر. اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار تھے، جو بقیہ لوگ تھے، جو صحیح سالم کیا ہیں اسلام پر عمل کرنے والے تھے، ان کا حال ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب بھی وہاں کی قوم نے برائی شروع کی، اللہ کی نافرمانی شروع کی اور فساد فی الارض کیا تو ان لوگوں نے روکا کیوں نہیں؟ سوال ہے. ہاں، انبیاء کی جو قوم تھی اس نے روگردانی کی، اللہ نے عذاب بھیج دیا، عذاب سے مر گئے. جو بچے کون بچے؟ اہل ایمان بچے. اہل ایمان کی نسل چلی، پھر وہ نسل بڑی ہو گئی اور بڑی ہو کے پھر وہی برائیاں، وہی شرک ان کے اندر آ گیا، لیکن پوروں پہ نہیں آیا. کچھ اس میں تھے صحیح طور پر. تو یہ جو صحیح طور پر تھے نا اولو بقیہ، خیر خواہ لوگ جو تھے نا یہ اولو بقیہ ہیں جو اسی پر تھے. تو لیکن کام کیوں نہیں کیا؟ ینہون عن الفساد فی الارض، کیوں نہیں روکا زمین میں فساد برپا کرنے سے ان لوگوں کو جو قوم میں بگاڑ آ چکا؟ یہی سوال ہم سے بھی ہوگا. جب قوم میں بگاڑ آیا، جب شرک اور درگاہ پرستی حد سے بڑھ گئی، گلی گلی جھنڈا اور فاتحہ خوانی میں لوگ ملوث ہو گئے، گلی گلی فحاشی کے اڈے بن گئے، ہمارے گھر زنا کے اڈے بن گئے، لوگوں نے فحاشی اختیار کر لی، لوگوں نے ٹی وی اور موبائل کے پیچھے ایسے پڑے کہ اللہ کے احکامات کو پامال کر دیا. ابھی اس میں درد دل رکھنے والے کچھ لوگ اچھے تھے، ہیں اب بھی، لیکن انہوں نے کام کیوں نہیں شروع کیا؟ یہ اللہ پوچھتا ہے. ینہون عن الفساد فی الارض، زمین میں یہ جو فساد شروع کیا تھا اس فساد کو روکا کیوں نہیں؟ ہاں الا قلیلا، بعض لوگ کیے یہ کام لیکن بہت تھوڑے تھے. اتنے تھوڑے رہنے کے باوجود بھی اللہ کہتا ہے کہ ممن انجینا منہم، ہم نے جب عذاب نازل کیا تو ان لوگوں کو بچا لیا جو تھوڑے ہی تھے. آج بچنا ہے تو یہ کچھ کام یاد رکھو.
آج اگر تم ظالم حکومت کے ظلم و ستم سے بچنا ہے، یاد رکھو سیاسی پارٹیاں اور ووٹنگ گیٹنگ کا نہیں ہے، ایک ہی مسئلہ ہے، یہ دعوت کا کام شروع کر دو، توحید کا کام شروع کر دو، ظلم سے روکو، یاد رکھو اللہ ان کو نجات دے دے گا۔ ایک ہی نجات کا پوائنٹ، ہاں، دوسرے کسی جماعت میں کچھ نہیں ہے، یاد رکھو، انہیں یہ جے، انہیں پی جے، انہیں یہ ٹی ٹی جے، انہیں ایم ایم جے، کیا کیا جے جے ہی کہ سب جے جے ملا لو، پورے ملا کو رکھ لو، کچھ بھی نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ میری بات نہیں بھائی، یہ میری بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہاں، بعض لوگ غصہ کر لیتے، کیا مول صاحب تمہیں ہماری جماعت کے خلاف بولتے نا، ہماری بھی نہیں تمہاری بھی نہیں، یہاں مسئلہ دین کا ہے، یاد رکھ لو۔ کسی جماعت میں یہ کام ہو رہا ہے، چلے جاؤ کسی بھی جماعت کو پرکھنا ہے تو بھی یہی دیکھو کہ اصل چیز توحید کے لیے کام ہو رہا، وہ بچے گی۔ اس کے علاوہ تم جو چاہے اٹھا لو، غریبی کو دور کریں گے، کہتے کرو، کرتے رہو، پورا کو امیر بنا لو، پورے امیر ہو کر ایک ساتھ ابھی اللہ کا خلاف ورزی کریں گے، ہاں، بینڈ باجا بجیں گا، ڈسکو ڈانس رکھیں گے شادی میں، ہاں، اچھے ہو گئے نا، پیسہ مل گا نا، فائدہ نہیں کیا ابھی، لوگوں کے پاس وکیلہ نہیں کہتے، کل کے دن بھائی ہمیں آ کر اپنا فیصلہ لے کو گئے تو بھی کون بھی لڑنے والا نہیں ملیں گا، کہتے وکیل کائی کو لے کے جاتے ہیں اللہ کے پاس سے، یہ حرام خوراں کے پاس کائی کو لے کے جاتے ہیں، اللہ کی کتاب ہے فیصلے کے واسطے، ہیں تمہیں جاتے ہیں کائی کو وہاں، اس کے واسطے کرنا کیا، وکالت پڑھنا، کہتے وکالت، اب ایک تحریک اٹھو بھائی سب وکیل بنو، وکیل وکیل، ہاں، کل کے دن کیا ہے ہمارے مسئلہ کے واسطے بھی وکیل نہیں ملے، آج کے دن فقط ملتا ہے کہ وکیل لے کہ وکیل صاحب آج کے دن مل جاتا ہے، آج کے دن بھی جاتے ہیں غیراں کے پاس، اچھی آج کا تو کون سے ہی، ہاں، بابری مسجد کا مسئلہ آیا تبھی جو کرا کون بھائی کرا، وہ جو ہندو برہمن جو کھڑا ہوا تھا بہت زمانے تک ساتھ میں خلاف میں، اس کے بعد آخری فیصلوں میں تو یہ آئے بعد میں، ایک زمانے سے 70 سال سے لڑنے والا جو اس کا نام میں بھول رہا ہوں، برہمن ایک تھا، اس نے تو ساتھ دیا، وہ کھڑا رہا، اسی کو ڈیزالو کر کے وہ سینچر کمیٹی کیا کمیٹی ہے وہ بعد میں بنا کے ان کے حوالے کی ہے کہ اس سے تو نہیں ہو رہا وہ مسئلہ حل ہے، وہ کیا ہے کہ وہ آپ جانے، ہم کو خبر دینا تھا، تو اب کا تو کون سا مل رہا ہے بھائی، اب بھی نہیں مل رہا، تو محنتیں اس پہ ہونا کیا، اور بعض لوگ ایک اور طریقہ آئی اے ایس بنانا، آئی اے ایس، ہمارے پاس آئی اے ایس ہچ نہیں ہے، کیا کرتے ہیں آئی اے ایس بنا لے کو، آئی اے ایس پڑھ کو آ کو وہ عہدے پہ پہنچے تک انہیں بھی اٹھ کو کمڑتا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ایسا کمڑنے والے آئی اے ایس کو لے لوگ ہمیں کیا کریں گے، کیا کریں گے بھائی، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو مسئلہ حل ہے وہ حل یہ ہے کہ توحید پہ کام کرو، ممن انجینا منہم، تب اللہ تعالیٰ نجات دے گا ان میں سے، واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور رہے وہ لوگ جو ظلم کرتے رہے، ان کو آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے عللے تللے بڑھتے جاتے، ان کا دنیا کے اندر رسوخ بڑھتا جاتا۔ اب یہ دیکھ کو ہمیں کیا کرتے، ابھی ذرا دے گا جی، ہمیں کہاں جی کچھ کرے سرکہ ہے، پہلے تبھی انہیں آگو کونسلر تھا، اب ایم ایل اے بن گا، معلوم اس کا آدمی وہ بھی کریا تو بیکار ہمارے پیچھے پڑ جا، تو ان کے عللے بڑھتے، ان ظالموں کے، یہ بڑھنا چاہے، یہ بڑھتے کیوں بولو بھائی، اچھا پوائنٹ کی بات ہے، ہاں، یہ ٹیمپو چائے بھی بسکٹ ہے، لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے، خود دبا لینا، چائے بھی نہیں لینا تمہیں، بسکٹ بھی نہیں لینا، ویسا بنا لینا تم نا، اب یہ جواب ذرا دو نا، اس آیت کے پس منظر میں ذرا جواب دو۔ اللہ کہتا ہے ایسا کیوں نہیں ہوا، کیا نہیں ہوا، جب بھی قوموں کے اندر فساد ہوا تو اس کے جو اچھے لوگ تھے ان لوگوں نے ان کو اس فساد سے کیوں نہیں روکا، اس شرک سے کیوں نہیں روکا، ہاں، اگر وہ روکنے میں کم بھی ہوتے تو ہم ان کو نجات دیتے، اچھا ہو گئی وہ ایک بات ہو گئی، لیکن واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، لوگوں نے تو اصل میں اتباع کی ان لوگوں کی جن کو ہم نے دنیا میں فراوانی دے دی، جو ظالم تھے وہ لوگ ظلم میں اور بڑھتے گئے، ہاں،
وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، لیکن اصل میں تھے یہ مجرم ہی. تو ان مجرموں کو اللہ کائی کو بے بڑھایا، دنیا کائی کو دیا ان کو؟ ہم نا عبرت تو حاصل کر کر کو ہمیں بن گئی نا عبرت اب. اصل کیا ہے، یہ دراصل جو ظلم والوں کو اللہ بڑھایا اور ان کو اور بڑھا دیا اس واسطے کہ جو بقیہ لوگ تھے نا، اولو بقیہ جو خیر خواہی میں تھے نا، انہوں کام شروع کرے نہیں تو ان کو بڑھاتا اللہ. معاشرے میں بگاڑ آیا، جن کے پاس ذرا بھی ضمیر بول کو ایک چیز ہے کھٹکتی ہے کہ بھائی یہ معاشرے میں بربادی ہو رہی ہے، اور خالی انہوں بربادی ہو رہی ہے، بھائی میں کیا کروں، بھائی میں بڈھا ہوگا کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ بول کے الگ ہٹ گئے وہ لوگ، اللہ ان کو بڑھاتا اور بنو بول کے. متفق ہو کے کھڑے ہو گئے بولو نہیں، ہمارے ہاتھ سے جتنا روکنا ہوگا اتنا ہم روکیں گے، یہ کھڑے ہو کے بولو، اللہ تبارک و تعالی پھر ان کو کیا دیتا؟ نجات دیتا. ان کو کیا کرتا؟ نیست و نابود کرتا. جب کسی کو نجات دیا تو کوئی مرے گا نہیں، کوئی زائل ہوگا، کسی کو نجات ملیں گی نا جی. تو نجات دیتا اللہ تعالیٰ، اور ان کو کیا کرتا؟ نیست و نابود کرتا. تو معلوم ہوا اٹھنا چاہیے. اچھا، اس سے بھی اہم ترین بات آ گئی، دیکھو یہ 117 کبھی نہیں بھولنا، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 117. فرمایا کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اللہ تبارک و تعالی کا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی قریے کو، کسی بھی بستی کو ظلماً ہلاک کر دے، ناحق تباہ کر دے، لیکن وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اس گھر کے اس بستی والے اصلاح کرنے والے ہوں تو اللہ برباد نہیں کرتا. آ گئی وہ بات جو میں جب سے کہہ رہا ہوں، کھل کے آ گئی. اللہ تبارک و تعالی برباد نہیں کرتا اس بستی کو، ان بستی والوں کو، جب تک کہ اس کے اندر اصلاح کرنے والے موجود ہوں. اگر کوئی بھی نہیں اٹھتا ہے، سب ایک حمام میں سب ننگے کا ہے، تب عذاب آتا. آج بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک داعیہ یہاں پیدا ہو رہا ہے، ایک جماعت اور ایک شرک اور توحید کے ساتھ سمجھانے اور اس کو مٹانے کی ایک تحریک شروع ہو رہی ہے. تو یاد رکھو یہ رحمت ہے رب کی طرف سے، میرا اپنا معاملہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تم سب کو ملا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ رب کی رحمت ہے، جس سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ مون روڈ اور سپاری گھنٹے کے اطراف میں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں کے اہل اصلاح پسند ہیں. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جب تک کہ وہاں کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوتے تو اللہ ان کو نہیں عذاب دیتا، نہیں ہلاک کرتا ان کو. تو ہلاکت سے بچنا ہے نا جی، یاد رکھو اصلاح کرنا ہے. اچھا، اس میں ایک بیوٹی دیکھو، بہت عام ترین بیوٹی. اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں بولا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا صَالِحُونَ. اللہ تبارک و تعالی ان کو برباد نہیں کرتا، ان بستیوں کو، جب تک کہ ان بستیوں کے اندر لوگ صالح ہوں، نیک لوگ ہوں، عبادت گزار ہوں. یہ نہیں بولا. تو صالح ہونے کے باوجود بھی عذاب آتا. ہاں، جب برائی بڑھ جاتی، تمہیں مسجد کا ایک کونا پکڑ لے کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بول لے کو ہوں، عذاب آیا تو سیدھا تم نہیں بلال چل جائے گا. کیوں؟ صالح ہونے سے نہیں رکتا عذاب، مصلح ہونے سے رکتا. اچھی طرح یاد رکھو، صالح نیک انسان، نیک عمل کرنے والا، مصلح اصلاح کرنے والا. تو اللہ نے کہا کہ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، وہاں کے اہل، وہاں کے لوگ مصلح ہوں گے تو ہم عذاب نہیں دیں گے. یہ نہیں کہا کہ وَأَهْلُهَا صَالِحُونَ، وہاں کے لوگ اگر صالح ہوں گے تو ہم عذاب نہیں دیں گے. اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے عذابات آئے، نیک لوگ بھی اسی میں کیا ہے، جو مشہور مقولہ ہے نا جی، گیہوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، گن بھی پس جاتا ہے. آپ کپڑے دھونے بیٹھے، آپ کا ہاتھ بھی کیا ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا. نیت تو ہاتھ دھونے کی نہیں تھی، کپڑے دھونے کی تھی. تو ویسے ہی جب قلیل تعداد میں نیک لوگ ہوں اور وہ کام نہیں کرتے ہوں اصلاح کا، تو اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ جتنے بھی نیک لوگ تھے وہ بھی چلے گئے، ختم. یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی نیتوں پر اٹھائے گا، یہ دوسری بات ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی جب عذاب بھیجے گا تو نہیں روکے گا ان کے لیے.
عذاب کی لپیٹ میں یہ بھی آ جائیں گے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ. اب یہ بھی بہت اہم ترین اصول ہے جو کہتا ہے کہ اگر تیرا رب چاہتا تو بے شک تمام انسانوں کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، مگر اب تو یہ مختلف طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کسی پر رحم کر دے. یہ اصول ہے. کیوں بھائی اتنے فرقے بنے؟ اللہ پہلے ایک بنا ڈالتا سو، ایک بنایا تو زبردستی ہدایت مل جاتی. اللہ زبردستی ہدایت دینا نہیں چاہتا. تو اسی لیے فرمایا کہ یہ بستی کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی نعمت سے نوازا، یہ اصل میں اللہ کا رحم ہے، ورنہ تو اختلاف تو ان میں ہوتے ہی رہنا ہے. یہ اختلاف ہو کر رہے گا، قیامت تک بھی ہوتا رہے گا. اگر پہلے ہی اللہ تعالیٰ شیطان کو پیدا نہ کرتا، برائی کو پیدا نہ کرتا، تو لجعل الناس امۃ واحدہ، سب کے سب ایک امت ہوتے، ایک توحید والے ہوتے، نیک لوگ ہوتے. لیکن اللہ کا منشا یہ نہیں تھا. ولا یزالون مختلفین، اب اختلاف ان کے اندر رہے گا، لیکن الا من رحم ربک، کہ جب تک کہ اللہ کا رحم کسی پر نہ ہو جائے. اللہ کا رحم ہو جائے گا تو وہ اختلاف سے بچ جائے گا اور کتاب و سنت کی راہ پہ آئے گا. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی پر ہم نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. یعنی یہ واقعہ پہلے سے طے ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے لیے خالص توحید پر جینے والے لوگ کم ہوں گے. ہاں اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، زیادہ سے زیادہ جو ہوں گے وہ جہنم جانے والے ہوں گے، خواہ انسانوں میں بھی خواہ جنات میں بھی. دونوں میں زیادہ کثیر تعداد جو جائے گی وہ کہاں جائے گی؟ جہنم جائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پوری ہو کر رہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھر دے گا جہنم کو من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں سے، کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLI چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے. اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے. تفصیلی خطابات کے لیے آپ MSLI چینل کی طرف رجوع کریں. آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں. جزاکم اللہ خیرہ. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.